بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بماء راکد وقع فیہ نجس الا اذا کان عشرة عذرع فی عشرة عذرع ولا ينحصر ارضه بالغرف۔ مصنف فرماتے ہیں اور وضو کرنا جائز نہیں ہے اس پانی سے جو ٹھہرا ہوا ہو جس میں نجاست پڑ جائے، یعنی ٹھہرے پانی میں اگر نجاست پڑ گئی تو اس پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ ہاں، اگر ٹھہرا ہوا پانی اتنی جگہ میں ہے کہ جس کا طول و عرض 10 بائی 10 ہے، یعنی 10 ہاتھ چوڑا ہے اور 10 ہاتھ وہ لمبا ہے، اور پانی کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر اس میں سے ہم کسی جگہ سے چلو میں پانی لے کر اٹھائیں تو اس چلو کے نیچے کی زمین منکشف نہ ہو، ظاہر نہ ہو، اگر ایسا ہے تو اس میں اگر نجاست پڑ جائے تو اس پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 بائی 10 میں اتنا گہرا پانی مائع جاری کے حکم میں ہے، یعنی بہتے پانی کے حکم میں ہے۔ تو جو بہتے پانی کا حکم تھا کہ محض نجاست کے پڑنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدل جائے، ٹھیک ہے؟ جب تک ان میں سے کوئی بھی چیز تبدیل نہ ہو تب تک اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر اس میں نجاست مرعیہ پڑی ہے، یعنی ایسی نجاست پڑی ہے جو دکھ رہی ہے، تو پھر جہاں نجاست پڑی ہوئی ہے اس جگہ کو چھوڑ کر باقی دوسری جانب ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور اگر نجاست غیر مرئی ہے، یعنی وہ دکھتی نہیں ہے، جیسے کہ پیشاب پڑ گیا یا جو ہے شراب کے کچھ قطرات پڑ گئے یا خون کے کچھ قطرات پڑ گئے جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، تو اب ہر طرف سے وہ وضو کر سکتا ہے، اس جگہ سے بھی جہاں وہ گرے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح ایسے بڑے حوض میں جہاں اس کے اعضا کا غسالہ یعنی اعضا سے جدا ہو کر پانی جو گر رہا ہے وہاں سے بھی وضو کر سکتا ہے، جیسے کہ مائع جاری میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ولا بماء راکد وقع فیہ نجس، اور وضو جائز نہیں ہے اس ٹھہرے ہوئے پانی سے جس میں نجاست پڑ جائے، الا اذا کان عشرة عذرع فی عشرة عذرع ولا ينحصر ارضه بالغرف، مگر جبکہ وہ 10 بائی 10 میں ہو اور اس کی ضمیر منکشف نہ ہو چلو لینے سے، فحکمہ حکم الماء الجاری، تو اس کا حکم بہتے پانی کا حکم ہے۔ فَإِنْ كَانَتِ النَّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً لَا يَتَوَضَّأُ من موضع النجاسة بل من الجانب الآخر، وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب وكذا من موضع غسالته، پھر اگر وہ نجاست دکھنے والی ہو تو موضع نجاست سے وضو نہ کرے بلکہ دوسری جانب سے وضو کرے، اور اگر وہ نجاست غیر مرئی ہو تو تمام جانبوں سے وضو کر سکتا ہے، اسی طرح غسالہ گرنے کی جگہ سے بھی وضو کر سکتا ہے۔ قال محی السنہ التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الى اصل شرعی یعتمد علیہ۔ یہاں سے شارح علیہ رحمت و رضوان امام محی السنہ حسین ابن مسعود فرہ بغوی علیہ رحمت و رضوان، جن کا تعلق مذہب شافعی سے ہے، ان کا یہاں ایک اعتراض نقل کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیں گے۔ علامہ محی السنہ علیہ رحمٰن نے یہاں اعتراض یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو احناف نے مائع کثیر کی تحدید فرمائی کہ وہ 10 بائی 10 میں ہو، ہے نا، تو مائع کثیر ہے، یہ 10 بائی 10 کے ساتھ اس کو متعین کرنا، اس پر کوئی اصل شرعی دلیل نہیں ہے، یہ محض ان کا قیاس ہے، محض ان کی رائے ہے، کوئی حدیث یا کوئی آیت یا اجماع وغیرہ اس کی تائید میں نہیں ہے، یہ امام محی السنہ نے کہا۔ مصنف علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں، جواب تھوڑا غور سے سنیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اصل میں جو مسئلہ ہے جس پر حدیث پاک وارد ہے
وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں غدیر عظیم کا ذکر ہے، بڑے حوض کا، اور بڑے حوض کی تفسیر یہ فرمائی حدیث شریف میں اور شارحین حدیث نے کہ بڑا حوض وہ ہے کہ جب اس کے ایک کنارے کو درمیانی حرکت کے ساتھ ہلایا جائے تو دوسرے کنارے کا پانی متحرک نہ ہو، ہے نا؟ تو اس میں فرمایا کہ اگر اتنے بڑے حوض میں نجاست گر جائے کسی ایک جانب تو دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے۔ اتنی بات تو حدیث پاک میں ہے، شارحین نے حدیث سے ذکر کیا ہے۔ پھر ہمارے علماء نے اسی غدیر عظیم، اسی بڑے حوض کو جس کا ذکر حدیث شریف میں تھا، اس کی حدود متعین کر دیں 10 بائی 10 سے۔ کہا کہ غدیر عظیم یا بڑا حوض اسے کہا جائے گا جس کا طول و عرض ملا کے کم سے کم 100 ہاتھ ہو، یعنی 10 ہاتھ چوڑا اور 10 ہاتھ لمبا، یا 5 ہاتھ چوڑا اور 20 ہاتھ لمبا، یا 4 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا، یعنی طول اور عرض ٹوٹل ملا کے 100 ہاتھ اگر وہ ہے تو وہ غدیر عظیم ہے، وہ بڑا حوض ہے۔ اور اس 10 بائی 10 کے ساتھ متعین کرنے پر ایک حدیث پاک سے تائید موجود ہے۔ حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفیرا بیرن فلہ حولها 40 ذراعا۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کنواں کھودے تو اس کو کنویں کے چاروں جانب 10 ہاتھ تک حق حاصل ہے۔ 10 ہاتھ تک حق حاصل ہونے کا مطلب یعنی اگر کوئی اور اس احاطے میں دوسرا کنواں کھودنا چاہے تو اسے منع کیا جائے گا۔ وجہ ممانت یہ ہے کہ اگر اس احاطے کے اندر وہ کنواں کھودے گا تو پہلے کنویں کا پانی سرات کر کے اس دوسرے نئے کنویں میں پہنچ جائے گا، تو پہلے جس نے کنواں کھودا اس کا نقصان ہوگا کہ اس کا کنواں یا تو سوکھ جائے گا یا پانی اس میں کم رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس 40 ہاتھ کے احاطے کے اندر نجاست اور گندگی کا کنواں کھودے گندگی ڈالنے کے لیے تو اس کو بھی منع کیا جائے گا، اسی وجہ سے کہ اس کا جو اثر ہے نجاست کا وہ اس کنویں کے پانی تک آئے گا اور اس سے وہ پانی خراب ہو جائے گا، ناقابل استعمال یا پینے لائق نہیں بچے گا۔ تو حدیث شریف میں 40 ہاتھ تک کنواں کھودنے والے کو حق دیا ہے، یعنی چاروں جانب سے 10 ہاتھ، ہے نا؟ دائیں جانب 10، بائیں جانب 10، آگے 10 اور پیچھے 10، چاروں جانب 10 10 ہاتھ تک اس کا احاطہ ہے، اس کا حق ہے، اس میں دوسرا کنواں نہیں کھود سکتا، نہ گندگی کا کوئی کنواں کھود سکتا ہے۔ تو اس حدیث شریف نے یہ بتایا کہ 10 بائی 10 یعنی 10 ہاتھ یہ ایسی دوری ہے کہ اگر اس کے اندر اگر کوئی چیز دوسرا کنواں کھود لے کوئی یا گندگی کا کنواں کھود لے تو گندگی اور پانی سرایت کر جاتا ہے، اس لیے منع کیا۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی کھودے تو چونکہ حدیث میں ممانعت نہیں ہے تو اس کا مطلب بعد میں کھودنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد اگر کھودے گا تو پانی ادھر سرایت کر کے نہیں آئے گا اور جو ہے نجاست کا اثر نہیں آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ 10 بائی 10 یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں نجاست کا اثر نہیں پہنچتا ہے دوسری جگہ۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علماء نے اس غدیر عظیم، اس بڑے حوض کی تحدید 10 بائی 10 سے کر دی کہ اگر 10 بائی 10 ہے تو اس کے ایک طرف اگر پانی میں نجاست پڑ جائے تو دوسری طرف سے وضو جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی جگہ میں ایک طرف کی نجاست کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے علماء کا 10 بائی 10 کے ساتھ حوض عظیم، غدیر عظیم کو متعین و محدود کرنا یہ محض قیاسی اور ان کی رائے نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید میں اس کی معید حدیث پاک موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث کی تائید سے اور اصل مسئلہ سے اتنا ثابت ہوا کہ 10 بائی 10 کے حوض میں اگر ایک طرف نجاست پڑ جائے تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے۔ اتنی بات تو ثابت شدہ ہے۔ پھر ہمارے علماء متاخرین نے لوگوں پر معاملہ آسان کرنے کے لیے اس میں اور آسانی عطا فرمائی۔ کہا کہ اگر وہ نجاست مرعی ہے تب تو وہی اصل حکم ہے کہ دوسری طرف سے وضو کرے، جہاں نجاست پڑی ہے وہاں سے وضو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نجاست غیر مرئی ہے تو چونکہ اس کا وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ رویت میں نہیں آ رہی ہے، تو لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے انہوں نے سب جانب سے وضو کرنے کی اجازت دے دی۔
تو مسئلہ اجمال میں وہ تھا اور تفصیل میں آ کر متاخرین نے بربنائے آسانی یہ حکم عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، یہ پورا میں نے خلاصہ بتا دیا ہے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ عبارت کو دیکھیے اور غور کیجیے۔ قال محی السنة التقدیر بعشر فی عشر لا يرجع الى اصل شرعی یعتمد علیہ۔ امام محی السنہ حسین بن مسعود فرہ وغبی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بڑے حوض کو 10 بائی 10 سے متعین کرنا یہ کسی اصل شرعی کی طرف راجع نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ اقول، میں کہتا ہوں، اصل المسئلتی ان الغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر اذا وقعت النجاسة في احد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الاخر۔ میں کہتا ہوں کہ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ بڑا حوض کہ جس کا ایک طرف متحرک نہ ہو دوسرے طرف کو حرکت دینے سے، جب اس میں نجاست پڑ جائے اس کے کسی ایک جانب تو دوسری جانب سے وضو جائز ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا۔ ثم قدر هذا بعشر فی عشر، پھر اس کو طول و عرض کے لحاظ سے 10 بائی 10 کے ساتھ متعین اور مقدر کر دیا گیا۔ وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِهِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ علیہ السلام، اور جو 10 بائی 10 کے ساتھ تقدیر کی گئی یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ فرماتے ہیں من حفر بیرن فلہ حولھا 40 ذراعا، کہ جو شخص کنواں کھودے تو اس کے لیے اس کے چاروں جانب 40 ہاتھ تک کا حق ہے۔ فیکون لہا حریمھا من کل جانب 10، لہذا اس کنویں کی حریم، اس کنویں کا حق ہر جانب سے وہ 10 ہاتھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فہم من ھذا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہ اذا اراد آخر ان یحفر فی حریمھا بیرا یمنع منہ، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب کوئی دوسرا شخص اس کی حریم اور حق کی جگہ میں دوسرا کنواں کھودنا چاہے تو اسے منع کیا جائے گا، لأنہ ینجذب الماء الیہا، کیونکہ پھر اس کنویں کا پانی اس کی طرف جذب کر کے سرایت کر کے آ جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْمَاءُ فِي الْبِئْرِ الْأُولَىٰ، اور پہلے کنویں میں پانی کم ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرَ بَالُوعَةٍ يُمْنَعُ أَيْضًا، اور اگر کوئی گندگی کا کنواں کھودنا چاہے تو اسے بھی منع کیا جائے گا، لِسَرَایَةِ النَّجَاسَةِ إِلَى الْبِئْرِ الْأُولَىٰ، گندگی کے پہلے والے کنویں کی طرف سرایت کر جانے کی وجہ سے۔ وَتَنْجُسُ مَاؤُهَا، اور اس کے پانی کے ناپاک ہو جانے، وَتَنَجُّسِ مَائِهَا، اور اس کے پانی کے ناپاک ہو جانے کی وجہ سے۔ وَلَا يُمْنَعُ فِي مَا وَرَاءَ الْحَرِيمِ وَهُوَ 10 فِي 10، اور حریم کے پار اگر وہ کھود رہا ہے جو کہ 10 بائی 10 ہے، اس کے پار کھود رہا ہے تو منع نہیں کیا جائے گا۔ فعلم، تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان شرع اعتبر العشرہ فی العشری فی عدم سرایت النجاست، تو اس سے معلوم ہوا کہ شریعت نے نجاست کے سرایت نہ کرنے میں 10 بائی 10 کا اعتبار کیا ہے۔ حتی لو کانت النجاست تسری یحکم بالمنع، یہاں تک کہ اگر اتنے میں نجاست سرایت کر جاتی تو شریعت اس سے بھی منع فرما دیتی، مگر منع نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ نجاست 10 کے بعد سرایت نہیں کرتی ہے۔ ثم المتاخرون وسعوا الامر علی الناس، پھر متاخرین فقہا نے معاملے کو لوگوں پر اور کشادہ اور آسان کر دیا۔ وجب الوضوء فی جمیع جوانبہ، اور اس کے تمام جوانب میں وضو کو انہوں نے جائز قرار دے دیا مائے جاری کی طرح۔